السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس واقعہ کو پوری سن کر جائیے۔ جب آپ اس واقعہ کو سنیں گے اور سمجھیں گے تو آپ کو ایک نالج بھی حاصل ہوگا۔ میں واقعہ اسلام کے بارے میں بتاتا ہوں، اسلام کے تاریخ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ مدینہ طیبہ کس شہر میں ہے اور کس جگہ موجود ہے، اور مکہ مکرمہ سے کتنے کلومیٹر دور کے فاصلے پر موجود ہے۔ تو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ سے 450 کلومیٹر دور کے فاصلے پر موجود ہے، اور یہ شہر عرب میں موجود ہے، اور مدینہ کا نام اصل میں نام تھا یثرب تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کا نام مدینہ طیبہ رکھا۔ آج وہ نام مدینہ طیبہ کے نام سے مشہور ہے، اور مدینہ طیبہ میں رہنے والے کی تعداد اکثر یہودی تھی۔ یہ لوگ حجاز کے بہت بڑے سوداگر اور مہاجن تھے۔ اوس اور خزرج یہ دونوں ایک قبیلے ہیں، ان میں ہمیشہ لڑائی رہتی تھی، اور وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم دونوں آپس میں لڑ کر تھک چکے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم سب اب مل کر ایک بادشاہ بنا لیں۔ تو ان لوگوں نے مل کر اپنا بادشاہ چن لیا، جس کا نام عبداللہ بن ابی کو اپنا تجویز کیا، جس پر وہ بھی عمل نہ ہو سکا، کیونکہ یہودیوں کے یہ عالم یہ تھا کہ کبھی قبیلہ اوس کا ساتھ دیتے تھے، کبھی قبیلہ خزرج کے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر شہر کی بدامنی اور بے اطمینانی سے ملاحظہ فرمایا اور کہا کہ مسلمانوں اور یہودیوں میں آپس میں صلح کی جائے۔ تو یہودیوں نے اس پر قائم کر دیا اور عہد کا پکا وعدہ بھی کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور اندیشی اور بے اطمینانی سے عہد بھی قائم کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہودی کا جو مذہبی حقوق ہے وہ بھی پامال نہ ہو، اور مسلمان بھی آزادی سے رہ سکے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر یہودیوں نے پکا وعدہ بھی کیا اور اس پر مدد کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ پھر مدینہ طیبہ میں مسلمان روز بروز بڑھتے جا رہی تھی، اور وہ لوگ یہودی کے دل میں بہت جلن پیدا ہونے لگا، اور وہ لوگ سوچتے رہے کہ اگر اسی طرح مسلمانوں کی تعداد بڑھتے جائے گی تو ایسا دن بھی آ جائے، ایسا دن نہ آ جائے کہ ہم لوگ مدینہ طیبہ خالی کر کے جانا پڑ جائے۔ تو لوگ جلن ہونے لگے، اور ان لوگوں کے دل میں بہت جلتا تھا۔ جو بادشاہ تھے اس کے دلوں میں بھی نفرت تھی، اور اس کا دل بھی جلا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں یہودی بھی کچھ نہیں بولتے تھے، اور جو بادشاہ تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کچھ نہیں بولتے تھے، حالانکہ اس کے دل میں بہت آگ جل رہی تھی۔ جلنے کے باوجود بھی تو وہ بھی کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے، اور اسی کو کہتے ہیں منافق۔ منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ دل میں کچھ اور رکھتے ہیں اور زبان سے کچھ اور بولتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر یہ واقعہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ عبداللہ بن